والصلاة والسلام على سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابۃ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرات برادر مکرم، ہماری جماعت کے مرکزی ناظم تبلیغ حضرت مولانا حافظ عبدالباسط اپنے مخصوص انداز میں دل کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان، ان کا اخلاص، ان کی شان اور ان کی منقبت، صحابہ کرام کا ایمان ہی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، کہ صحابہ کرام سے محبت دین ہے، ایمان ہے، اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ احسان۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ سے سنیں گے، یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، میرے لیے بھی فائدہ ہے۔ میں ایک حدیث اور اس کی مختصر تشریح کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اللہ اصحابی، اللہ اللہ اصحابی، لا تتخذوہم غرضا بعدی، من احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، من اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ۔ اس حدیث کی تشریح کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف دامنگیر ہونا چاہیے۔ اور محاورتاً ترجمہ کیا جائے تو کیا کہنے میرے صحابہ، خبردار میرے بعد ان کو اپنی اغراض کا نشانہ نہ بنا لینا۔ یاد رکھو، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، اس نے میرے صحابہ کو نہیں مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو نہیں، مجھ کو رسول بنا کر بھیجنے والے اللہ کو تکلیف دی۔ صحابہ کرام کائنات کی وہ پاک باز ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اپنے سونے نبی کی مصاحبت کے لیے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، سونے آپ فرما دیجئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سارے کا سارا قرآن مجید پیارے رسول کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے، تو پھر یہ جگہ جگہ کیوں کہا ہے قل آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ؟ سارا تو آپ ہی کا فرمایا ہوتا ہے، جگہ جگہ لفظ قل کیوں کہا ہے؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کروں، جہاں جہاں لفظ قل آیا ہے نا، جہاں جہاں لفظ قل آیا ہے، وہاں وہاں نہایت حساس اور بڑی اہم بات کی گئی۔ ایسی بات
کہ جس کی وجہ سے پہلی امتیں گمراہ ہو گئی یا جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، شکر ہے اللہ کا۔ والسلام، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، عبادہ الذین اصطفیٰ، ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کون عبداللہ ابن عباس؟ جو سونے نبی کے فرسٹ کزن ہے، سگے چچا زاد، اسی طرح سگے چچا زاد اور فرسٹ کزن جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور عبداللہ ابن عباس وہ ہے جن کے لیے سونے نبی نے تفسیر قرآن کی باقاعدہ دعا کی تھی۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا ان بندوں کی جن کو اللہ نے چنا ہے، یہ در حقیقت صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، سارے مکہ والے آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے ساتھ پیار بھی کرتے تھے، لاڈ بھی کرتے تھے، آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی مانتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے بھی آپ سے کرواتے تھے، اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے لا یوزن بہ رجل شرفا ولا فضلا ولا عدلا، کہ کوئی فضیلت اور شرف کے حوالے سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ان قریبی رشتہ داروں کو اللہ نے اس کو سید الانبیاء بنا دیا، اور پھر نبیوں اور رسولوں کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان کے اندر اخلاص پایا، ایمان پایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے اللہ کے نبی کے وزیر بھی ہیں، مددگار بھی ہے، سسرالی رشتہ دار بھی ہے۔ یہ تو عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے نا، موقوفی مرفوع روایت مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6656، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے بہترین میرا دل پایا، پھر نبیوں اور رسولوں کے بعد میرے صحابہ کے دل کو بہترین پایا، ان کو میرا مددگار بنا دیا، میرا رشتہ دار ٹھہرا دیا، جن میں سے میرے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ اور یاد رکھو، جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، قیامت کے روز کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، نہ کوئی فرض عمل قبول ہوگا، نہ کوئی نفل۔ سونے نبی کا فرمان۔ اور ولیات الاولیاء کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اولئک اصحاب محمد کانوا خیر الامہ ابرھا قلوبا واعمقھا علما واقلھا تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبی۔ یہ جو نبی پاک کے صحابہ ہیں، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر نیکی ہی نیکی ہے، جن کے دلوں کی گہرائیوں کے اندر اللہ کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کا علم ہے، جو تکلف نہیں کرتے، سیدھے سادے ایمان پر عمل کرنے والے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، مصاحبت کے لیے، رفاقت کے لیے۔ المومنین یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ نے دلوں کے اندر دیکھا، دلوں میں سوائے ایمان کے، سچائی کے، اخلاص کے، خلوص کے اور کچھ نہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر دیکھا۔
دلوں کے اندر دیکھ کر ان پر سکینت کا نزول کیا ہے، دلوں کے اندر دیکھ کر ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا رسول کا اعلان